السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم سر صاحب، پہلگام انسیڈنٹ کو لے کر ابھی تک تلخی برقرار ہے اور اس میں جو چنبے کی بات ہے یا حیرت انگیز بات جو انڈیا میں بھی دیکھی جا رہی تھی وہ آپ کا وہ انٹرویو تھا. پہلے دن سے آپ ہمارے شو میں بھی جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس واقعے کے پیچھے کون ہے، تو آپ نے برملا کھلے انداز میں سر عام دبنگ لفظوں میں یہ کہا کہ اس کے پیچھے انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. ہمارے شو میں تو آپ نے یہ کہا، لیکن دا وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے اس سے بھی آگے جا کے کچھ تانے بانے ملائے اور ماضی سے یاد دلانے کی کوشش کی بھارتی عوام کو. لیکن جو وہاں کے نیشنلسٹ ہیں جن کے سر پر اس وقت دھن سوار ہے یا بھوت سوار ہے نیشنلزم کا، ان کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے. ظاہر ہے ٹویٹر کے اوپر ایک بیشنگ شروع ہو گئی اور آپ کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. پھر آپ نے کہا آپ کو میسیجز کی بھرمار ہوئی ہے، جس کے بعد آپ نے کہا کہ کچھ حوالے دیکھیے ماضی میں جا کے، آرکائیو کھنگالیے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو کوئی میسیج نہیں آیا، کیونکہ آرکائیو تک جانے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، کھوج لگانے کی نہیں کرتا. الزام تراشی از دا ایزیسٹ تھنگ یو کین ڈو. لیکن اب بھی آج بھی جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خدشات موجود ہیں. آپ پہلے دن سے اتنے یقین سے کیسے کہہ گئے کہ اس میں انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے ہندوستان سے دو قسم کی اٹیک آ رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے حکومت کے جو دوست یار اور سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے میرے اوپر اٹیک آ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، اور میں غلط اور جھوٹے الزام لگا رہا ہوں کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے. مگر پھر میرے دوست بھی ہیں انڈین میڈیا کے اندر، ان کی طرف سے بھی بڑی ہائپر نیشنلزم کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ بھی کچھ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی بڑی جلدی پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. اچھا مجھے اس سے بڑا دکھ ہوا کہ بھئی ایک تو بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے ان کا، یا ایک ہائپر نیشنلزم ہے، مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر جو پڑھے لکھے لبرل انڈین جرنلسٹ جو اپنے بارے میں بڑی شہرت ہے ان کی ایز انڈیپینڈنٹ، انہوں نے بھی اتنی کوشش نہیں کی کہ جو میں نے بات کی ہے اس کی تفتیش کی جائے، اور بہت جلدی میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور میں کہتا رہ گیا کہ تفتیش کر لیں. جب نہیں ہوا تو پھر میں نے ایک نیا تھوڑی سی ایویڈنس پریزنٹ کی. میں نے یہ کہا کہ میڈلین آلبرائٹ جو کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی دا مائٹی اینڈ آل مائٹی. اس کے اندر ایک ذکر آیا کہ یہ چتیش سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہے اس وقت بل کلنٹن وہاں تھے، اور اس کی فارورڈ کے اندر اس کتاب میں بل کلنٹن نے یہ لکھا تھا کہ کسی ہندو ایکسٹریمسٹ نے یہ میسیکر کیا تھا اور پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک، جب یہ کتاب چھپی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا. دو باتیں کہی کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، دوسرا یہ کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ اس چیز کو اس لیے کیا تھا مجھے متاثر کرنے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بند کریں، پاکستان مت جائیں اور پاکستان کو سینشر کریں یا کوئی سینکشنز لگائیں اس کے اوپر. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. اب میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، مجھے یاد تھا کہ ایسی بات ہے، مگر جب میں نے جا کے چیک کیا تو مجھے نظر آیا کہ وہ کتاب میں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 2006 میں جب یہ کتاب شائع ہوئی اس وقت انڈیا کے اندر اس کتاب کو وڈرا کر لیا گیا تھا. اس کا پبلشر تھا ہارپر کالنز. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ انڈیا کی اس وقت کی جو میڈیا، آزاد میڈیا، جس میں آؤٹ لک میگزین تھی، دا ہندو اخبار تھا، اور انڈین ایکسپریس تھی، اور ٹائمز آف انڈیا، انہوں نے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ کتاب کیوں وڈرا کر دی گئی، اس میں کیوں یہ تبدیلیاں کی گئی، یہ سینسرشپ کیوں ہوئی، کیوں نہ ہوئی. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ساری بات پوائنٹ کر رہی ہے کہ یہ بات کا ذکر آیا تھا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور جو کلنٹن نے بات کی، پھر یہ ریموو کیوں کر دیا گیا. تو ریموو اسی لیے کر دیا گیا کیونکہ یہ انڈیا کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات باہر نکلے. تو پھر تو میں نے یہ بات ساری انڈین عوام کے آگے رکھی، اپنے ٹویٹر میں بھی اور اپنے پروگرامز کے اندر بھی، مگر پھر بھی وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے غلط بات کی، یہ دیکھیں کتاب میں تو ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی. اور میں کہتا رہ گیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو کہ بعد میں ٹھیک کرنے کے بعد جو شائع ہوئی ہے، جس سے آپ یہ دکھا رہے ہیں. مجھے اوریجنل ایڈیشن تھی
جی اس میں کچھ اور لکھا ہوا اس تھا، تک جائیں، مگر وہاں اس تک جانا کوئی نہیں چاہ رہا تھا. اچھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی بھی انویسٹیگیشن وہاں نہیں ہو رہی کہ یہ حقیقت چتی سنگھ پورہ کی جائے، کیونکہ میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ٹوڈے. آج بھی اسی قسم کی میرا خیال ہے اسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے، مگر اس کے لیے مجھے ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس مل نہیں رہی ہے ابھی، مگر میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا ٹو پروو کہ اس قسم کی چیز پہلے ہوئی ہے جس کی ایویڈنس ہے جی. اور انڈیا کے میڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی چیز ہوئی یا اس کی کوئی ایویڈنس ہے. تو میں نے پھر یہ ایویڈنس پہلے میں نے یہ پریزنٹ کی، وہ کتاب کے بارے میں بتایا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب میرے پاس ایک نئی ایویڈنس ہے، ایویڈنس تو پرانی ہے مگر پوری کہانی دینے کا موقع آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ دکھا دیں سب کو کہ ہندوستان کے اندر انڈیا کی اپنا میڈیا اور انڈیا کے اپنے آرمی جنرل جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا چتی سنگھ پورہ کا میسکر اور رپورٹ لکھی تھی، اور اس کے بعد وہ رپورٹ کے اندر کیا انہوں نے لکھا تھا، تو وہ آج میرا خیال ہے کہ وہ آپ اس کو دکھا دیں. وہ جو انٹرویو ہے جنرل گل کی، جس کے اندر ساری بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اور میرا جو پوائنٹ ہے، موقف جو ہے وہ پروو ہو جائے گا کہ اسی قسم کی انکوائری کی ضرورت ہے اب بھی، جو کہ انڈین حکومت شاید کرنے سے کترا رہی ہے. اور پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے، اور انڈین میڈیا کہتا ہے ہم نہیں انکوائری کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں انکوائری کرنے کی، کیونکہ انکوائری تو پاکستان مانتا ہی نہیں ہے کسی انکوائری کی رپورٹ. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کی جائے. اس وقت بھی ایک انکوائری ہوئی تھی انڈین فوج نے خود کی تھی، اور اس فوج کو ہیلپ کیا تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ والوں نے. اب بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے وہ 5 منٹ کا کلپ ہے جو انٹرویو ہے جنرل گل کی، وہ آپ دکھا دیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تعلق ہے اس انٹرویو کا اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے ود آج کے جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، بہت اچھی آپ نے تمہید باندھی اس انٹرویو کی، اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے تانے بانے آج کے واقعے سے بھی ملتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو ہم دکھانے جا رہے ہیں. یہ ایک انڈین جرنیل ریٹائرڈ کے ایس گل کا انٹرویو ہے اس قتل عام کے بارے میں جو ہوا تھا چتی سنگھ پورہ میں، اور یہ انٹرویو یوٹیوب کے اوپر 7 سال پہلے کے آرکائیوز میں موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر جا کر. اس کے علاوہ دا ہندو کی دسمبر 2021 کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس واقعے کو کتنے عرصے تک گھسیٹنے اور دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن انڈین میڈیا آج بھی پک اینڈ چوز پر آمادہ ہے. تو سنیے یہ انٹرویو اور پھر اس سے جڑے سوالوں کے جواب سیٹھی صاحب سے جانیں گے. تو سیٹھی صاحب، یہ جو ویڈیو ہے 7 سال پہلے جو یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ 3-4 موٹی موٹی باتیں جو آپ اپنے تجزیے میں کہتے آ رہے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو 35 سکھ قتل ہوئے تھے ان میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی، جس کے لیے انہوں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی بہت عرصے تک. اور بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ، ان کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ قتل عام کروایا گیا تھا، لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے بی جے پی کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی تھی، کیونکہ بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے اس کی رپورٹ، بھائی میری وجہ سے ہوا، مجھے بتایا جائے. عائشہ، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات باہر نکلے اور یہ بات سامنے آ جائے، تاکہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کیس چلا، آرمی کی انکوائری ہوئی، اور یہ گل صاحب اس انکوائری رپورٹ کے حصے دار ہیں، اور یہ پروو کیا گیا کہ یہ جو 5 انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور پھر مار دیا ان فیک پولیس انکاؤنٹر، اور کہا یہ پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. وہ کیس چلا، وہ اس کے اندر آرمی تو نہیں چاہتی تھی کہ کیس چلے، مگر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اس وقت کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے. انہوں نے کیس چلانے کی کوشش کی، کیس چلتا رہا، نیچے سے اوپر آیا. سپریم کورٹ پہ جب گیا تو وہاں سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فوج اگر چاہے تو اس کو خود کر لے، نہیں تو یہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دے. فوج نے، انڈین فوج نے یہ کہا ہم خود کریں گے. ان کو موقع مل گیا، عدالت نے دے دیا ان کو. انہوں نے پھر جناب 7 سال کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم نے پوری انکوائری کی ہے، اور یہ جو لوگ جن کو گرفتار کیا تھا، وہ جن لوگوں نے جا کے فیک انکاؤنٹر کیا تھا، ان 5 یا 7 لوگ تھے، ان کو پھر انڈین آرمی نے ایکوٹ کر دیا. مگر اس کے اوپر کبھی ڈینائل نہیں ہوئی کہ فیک انکاؤنٹر ہوا، وہ مارے گئے، اور یہ جو سارا انسیڈنٹ تھا یہ کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا تھا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کلنٹن نے جب یہ اس کے سامنے یہ ہوا، وہ بیوقوف نہیں تھا. جب اس نے یہ فارورڈ جب لکھا تو اس وقت کچھ عرصہ گزر چکا تھا. یہ 2000 میں ہوا کہ وہ کتاب تو 2006 میں شائع ہوئی. تو اس کے اندر پھر کلنٹن نے یہ بات ذکر کر دیا
کہ جی میری وجہ سے، اسی لیے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ مارے نہ جاتے، اور کیونکہ ان کو مارنا تھا شو کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے انہوں نے مارا ہے، تو وہ ہی واز فیلنگ گلٹی، تو اس نے پھر اس نے لکھ دیا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ. اس نے ایکچولی کافی سخت لفظ اور بھی لکھے تھے، وہ بھی کاٹ دیے گئے، کافی اس نے سختی کی. مگر آج انڈیا میں ہمارے لبرل جرنلسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی تو ٹھیک ہے نہیں بات، مگر کہ یہاں یہ صورتحال تھی اس وقت، کوئی کسی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، ڈیپ سٹیٹس کرتی ہیں. اسی لیے یہ نوشن کانسیپٹ آف فالس فلیگ بنایا گیا ہے کہ ایک انسیڈنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی کروایا جاتا ہے. ڈیپ سٹیٹس یہ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، جو الزام سب سے بڑا الزام، تاریخ کا سب سے بڑا الزام 9/11 ہے. 9/11 کے اوپر جو کنسپیریسی تھیریز ہیں اور بہت سی ایویڈنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ بھی امریکن ڈیپ سٹیٹ نے اور اسرائیلیز نے مل کے کروایا تھا، کہ تاکہ اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو 9/11 کا، اس کے اتنے لوگ مارے جائیں، اور اس کے بعد پھر امریکن گورنمنٹ کو اتنی پورا پاور مل جائے ٹو ویج وار. اور انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھے نا، اس کے نتیجے میں وہ انسیڈنٹ 9/11 ہوا، تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں کیا امریکنوں نے. امریکن ڈیپ سٹیٹ نے پھر سارا مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا. لیبیا، عراق، سیریا، افغانستان، سب جگہ پہ انہوں نے فلیٹن کر دیا. جواز مل گیا ان کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے، بنایا اور پھر کر دیا. میرا یہ موقف تھا کہ اسرائیل نے بھی یہی کیا ہے، حماس اس دفعہ یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور یہ میرا موقف تھا، اور اس دفعہ بھی میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. مگر اب بات آ کے یہاں رک گئی کہ اس وقت تو انٹرنل انکوائری ہو گئی تھی، اس دفعہ کوئی انٹرنل انکوائری کا امکان نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکوائری کی جائے، تو میں یہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کرے نا. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیشن آئی تھی، گل صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو آپ بلا لیں ان کو اور وہ آ کے انکوائری کر لے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بلوچستان کے اوپر بھی انکوائری کر لے کہ بلوچستان کے اندر کون کون ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور ٹی ٹی پی کو بھی کر لے کہ ان کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کیا مسئلے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ساری ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کا جو کیس چل رہا ہے، اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ دیکھیے اتنا وار ہسٹیریا ہو گیا ہے کہ حقیقت کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسپیشلی انڈیا. تو بات صاف سی، اگر پاکستان نے کیا ہے تو پتہ کریں اور ایویڈنس دیں اور ختم کریں. پاکستان کو سینشر کریں، فاٹ آف لگا دیں، سینکشن کر دیں، جو چاہتے ہیں آپ کر دیں. مگر اگر پاکستان نے نہیں کیا تو یہ پھر ایک جنگ کی تیاری اور جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو جائے گا. اسی لیے یہ اس جنگ سے پہلے یہ انکوائری کر لی جائے. اگر ایویڈنس نکلتی ہے تو نکالی جائے، جو بھی ایویڈنس ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ کبھی نہیں مانے گی، بیکاز میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ پہلے ہو سکتا تھا، اس وقت بھی اڈوانی صاحب واز ان چارج، بی جے پی کا کمپوننٹ تھا اس میں، ابھی بھی وہی صورتحال ہے، ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں وہاں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ پروف ہو گیا، اس کا مل گیا. اب آپ کو کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اگر اس وقت 2000 میں یہ ہو سکتا تھا، کلنٹن نے اس بات کی تھی، تو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا تو ایکسٹرنل انکوائری، انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، نہیں تو پھر پاکستان کے اوپر الزام لگانا بالکل ناجائز ہے. دیر از نو ایویڈنس فار اٹ. ان فیکٹ اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جائیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے.